بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب کمال کی تھی، اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی اور اپنی دولت کے غرور پر نازا رہتے تھے اور بتوں کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا اے قوم اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تم بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت بچہ دھنے اور دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدائے برحق ہو۔ اور یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالح تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب سے اقرار کیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا اے صالح تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ بس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی، اور وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے ایک بچہ دیا، اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے، اور 7 قبیلے اس چشمے سے پانی پیتے تھے، اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمے پر لے گئے۔ اونٹنی نے چشمے کا پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس روز دودھ نکالا جائے، اور ایک دن اس کا جس دن دودھ نہ نکالا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اونٹنی ہے، اس کے پانی پینے کے ایک دن باری ہے، تمہاری باری دوسرے دن مقرر کی گئی، اور اس اونٹنی کو اس طرح سے چھیڑنا مت، ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے،
اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے اور دوسرے دن ان لوگوں کی مویشی جائیں، اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا، خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے سارے شہروں میں بیچتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس وجہ سے وہ سب لوگ مالدار ہو گئے، اور اسی صورت میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہو گئی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسی مہینے میں 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا اور اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو شاہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئی اور کہنے لگی کہ صالح کی بات جھوٹی تھی، اور اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مسدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی۔ یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں سنوارتے تھے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا، قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگ گئے، اور اس مردود نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ ایک روایت ہے کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ اور ایک حدیث میں آیا، یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو۔ چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس وقت کے 3 دن بعد اس پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا، حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامات مذکورہ ظاہر ہوئیں
تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل کر بھاگے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز میں سب کے سب خاک میں مل گئے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں کھودا اور اپنی بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے۔ اس کے بعد فرشتہ وہاں آیا اور ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگاڑ، پھر وہ ہو گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، اور جس کو آج کل شہر ستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔